الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون ذلك مثل ذلك مضغة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم أتى الملك فيؤمر ب4 كلمات إلى آخره رواه البخاری ورواه مسلم فی کتاب القدر۔ جو حدیث میں نے آج کے درس میں پیش کیا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جہاں تقدیر کا بیان ہے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں تقدیر کے تعلق سے ایک بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہے جس کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا، حالانکہ آپ سچے تھے اور سچے کی بات مانی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس طور پر ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ بن کر رہتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جب نطفہ پڑتا ہے نا تو نطفہ آنے کے بعد 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد وہ ایک بندھا ہوا خون، بستہ خون یا جمع ہوا خون کہہ لیجئے، وہ شکل اختیار کر لیتا ہے 40 دن تک۔ پھر اس کے بعد 40 دن تک گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، ثم یکون مثل ذلک مضغہ، گوشت کا لوتھڑا۔ پھر اس کے بعد پورے مکمل 120 دن یعنی 4 مہینہ 120 دن ہوا۔ 120 دن جیسے پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتے کو بھیجنے کے بعد اب رحم مادر کے اندر روح پھونکی جاتی، روح ڈالی جاتی، جس سے بچہ اب زندہ ہو جاتا ہے، یعنی پورا ہاتھ پیر آنکھ کان سب کے سب تیار ہو جاتا ہے 120 دن کے بعد۔ اس کے بعد فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کو یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اب ان کے تعلق سے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو انسان ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا مکمل 9 مہینے کے بعد، ان کے تعلق سے 4 باتیں لکھ دو۔ چنانچہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا 4 باتیں؟ اجلہ، عملہ، رزقہ، شقی او سعید، یعنی اس کے رزق کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے کہ اب وہ بندہ جب دنیا میں آئے گا تو کتنے سال کھائے گا، کتنے سال کمائے گا، کتنا خوراک ہوگا، کتنے وہ زندگی کا حصہ گزار کر کھا پیے گا۔ اس کے تعلق سے یعنی رزق کے تعلق سے جو پوری کی پوری باتیں ہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات لکھی جاتی ہے کہ اس کی اجل یعنی اس کی موت، یہ کب مرے گا، کتنے سال کی عمر میں مرے گا، کہاں پہ مرے گا، کہاں پر ان کی موت آئے گی، ہندوستان میں یا سعودی عرب میں مرے گا، نیلور میں یا جو ہے ممبئی میں مرے گا، یہ ساری کی ساری چیزوں کے تعلق سے موت کے حوالے سے لکھ دیا تھے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر لکھا جاتا ہے اس کا عمل، وہ عمل کیا کرے گا، کتنا عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، نیک بنے گا یا برا بنے گا، توحید پرست ہوگا یا شرک پہ چلے گا، بدعتی ہوگا یا سنت پر چلے گا، کافر ہوگا یا موحد ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزوں کے تعلق سے لکھ دی جاتی ہے۔ اور آخر میں لاش میں شقی اور سعید، اس کے مطابق کہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔
لکھنے کے بعد اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تقدیر کے حوالے سے کہ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے جو زندگی بھر جنت کے جیسا کام کرتے رہتا ہے، جنت کے اعمال کرتے رہتا ہے، نیکی کا کام کرتے رہتا ہے، اچھائی بھلائی کا کام، ہدایت کی باتیں بتاتے رہتا ہے اور ہدایت پر چلتے رہتا ہے، جو بھی خیر کا کام ہے جنت میں لے جانے والے جو بھی عمل ہے وہ سارے کے سارے عمل وہ اپنے حیثیت طاقت کے مطابق کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں جیسا کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ بات سمجھ رہا ہے کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک آدمی جہنمیوں جیسا کام کرتے رہتا ہے، بدعت کا کام، خرافات کا کام، گناہوں کا کام، زناکاری کا کام، بدکاری کا کام، شراب نوشی والا کام، بے حیائی کا کام، شرک والا کام، بدعت والا کام، الگ الگ جو گناہ کے کام ہے، جو جہنمیوں جیسا کام ہے یا جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے وہ سارے اعمال کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی موت قریب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں جانے کا ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کی تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت جیسا کام کر جاتا ہے، اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس واقعے سے ہم لوگوں کو کیا پیغام ملا، کیا نصیحت؟ بہت ساری باتیں، ترجمہ تو سن لیے اور ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا الحمدللہ، لیکن اس میں بہت ساری پوائنٹ کی باتیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو باب خشیت اللہ کے تحت لاتے ہیں۔ خشیت اللہ مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ہر انسان کو زندگی بھر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور حسن خاتمہ کا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے عمل پر نہ اترائے، گھمنڈی نہ کرے کہ میں تو بہت بڑا موحد ہوں، میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بہت بڑا متقی ہوں، میں تو بہت بڑا حلال کے راستے پہ چلنے والا ہوں۔ اس بات پر کوئی اترائے نہیں، گھمنڈی نہ کرے، تکبر نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ حسن خاتمہ کا ہوتا ہے۔ ان کا خاتمہ کیسے ہوا ہے، ان کی موت کیسی ہوئی ہے، شرک کی حالت میں ہوئی ہے یا توحید کی حالت میں ہوئی ہے، اس حالت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے اسے جنت یا جہنم میں بھیجتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے اپنے عمل کی خبر گیری لیتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو دعا بھی سکھائے نا کہ توحید پر، دین پر کیسے چمنا، اس کی دعا بھی سکھائے اور قرآن کی آیت بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت کے آ جانے کے بعد گمراہی پر، کجروی پر ٹیڑھا نہ کر، نہ بدل، بلکہ زندگی پر ہم ہدایت پر چلے ہیں۔ وہب لنا، اور مجھے تو عطا فرما، بے شک تو بہت بڑا دیالو ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اور مشہور حدیث، مشہور دعا آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی بولے کہ دین پر جمنے کا، استقامت پر جمنے کا، توحید پر، ایمان پر جمنے کی دعا بھی کرتے رہو۔ کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ایک روایت میں یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کا مالک تو ہے، دھڑکن کا مالک تو ہے، ساری کائنات کا مالک تو ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بھی کر سکتا ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت و فرما برداری پر جما دے اور مرتے دم تک توحید پر قائم ہے۔ اس کی دعا کرنا ہے۔ یہ تقدیر ہمیں بتلا رہی ہے، انسان کا فیصلہ موت کے وقت ہوتا ہے کہ جنتی تھا یا جہنمی تھا۔ فیصلہ زندگی میں نہیں ہوتا ہے، فیصلہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، تقدیر کے حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے
بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کے علم کے تعلق سے پہلے ہی تھی اللہ کو علم ہے. انسان کیا کرے گا نہیں کرے گا، لیکن کیا کرے گا انسان کو اس کے بارے میں آئندہ معلوم نہیں. جب نہیں معلوم ہے تو اللہ سے بھی دعا کرنا ہے کہ اے تقدیر کو بنانے والے، اے تقدیر کو پیدا کرنے والے، اگر ہمارے قسمت میں، ہمارے تقدیر میں بدبختی لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا کر کے نیک بختی بنا دے. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے. قرآن کی آیت بھی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب. اللہ تعالیٰ تقدیر کو مٹاتی بھی رہتا ہے، بڑھاتا بھی رہتا ہے، عدل بدل کرتے رہتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ محفوظ تو اللہ کے پاس. خیر باتیں بہت ساری لمبی ہو جائے گی، اگر اس کی تشریح کریں تو 1 گھنٹے میں لگ سکتا ہے. بس اتنی باتیں رہتی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.